نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الف لام را اللہ اعلم بمراده
تلک آیات الکتاب الحکیم، دانش اور حکمت سے لبریز کتاب مقدس کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے ان اوحینا الی رجل منہم، کہ انہی میں سے ایک آدمی کے پاس ہم نے وحی بھیج دی ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے بلند مرتبے ہیں۔ قال الکافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش معلی پر جلوہ افروز ہو گیا۔ یدبر الامر، وہ ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کیا کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اسی نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا فرمائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو انصاف کے ساتھ پوری پوری جزا مل سکے۔ والذین کفروا، اور جو کافر اور منکر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب۔ بما کانوا یکفرون، جو بدلہ ہے ان کے کفر کا۔ والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکدار بنا دیا۔ والقمر نورا، اور چاند کو نورانی بنا دیا۔ وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ سالوں کا حساب کتاب اور گنتی معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ دلائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات دن کے عدلنے بدلنے میں،
وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا فرمایا ہے ان میں لآیات لقوم یتقون، پرہیزگار لوگوں کے لیے بڑے دلائل ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی بیٹھے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو چکے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہو چکے ہیں، اولئک مأواہم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، یہ جہنم بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، وہ منزل مقصود نعمتوں بھرے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان باغات کے اندر ان کی صدا ہوگی سبحان اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور اہل جنت کی دعا ہوگی السلام علیکم، وآخر دعواہم، اور ان اہل جنت کی آخری بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام درس قرآن سننے والے خوش بخت خوش نصیب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے سورۃ توبہ کی تکمیل کی تھی، 11ویں پارے میں سورۃ توبہ کی تکمیل ہوئی تھی۔ سال پورا گزر گیا، الحمدللہ اللہ پھر ہمارے لیے ماہ رمضان لائے۔ اللہ پاک پوری برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ اب رمضان المبارک میں سورۃ توبہ سے اگلی سورۃ یونس کا آغاز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس رمضان میں سورت کا اختتام کریں گے۔ آپ سب سے عرض ہے، مہینہ چٹکیوں میں گزر جائے گا، جڑے رہنا، اللہ رسول کی بات سنتے رہنا، بڑی خاموشی کے ساتھ اندر ایمان کو ضیاء ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے، ایمان سیراب ہوتا ہے، ایمان کو اندر اس کی خوراک اور غذا ملتی ہے، اور پھر انسان ایمان کی طاقت کے ساتھ اعمال کرتا ہے اور اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہاں پر تمام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ان کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز ہیں جو خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، تو یہاں پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات جو ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے، تلک آیات الکتاب، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں
جو حکمت سے، دانش سے اور انتہائی شعور سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ جو بندہ اس کتاب کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ کتاب اس کو بڑا باشعور بنا دیتی ہے، اور جو بے شعور ہو کے پڑھتا ہے وہ بے شعور ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک اس شعور والی کتاب کو شعور کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور ہوش آواز کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات اللہ کریم نے پہلے اس لیے ارشاد فرما دی تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم کتاب ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندے پر وحی بھیج دی؟ جب حضور علیہ السلام قرآن پاک لے کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ بشر اور رسول یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی بشریت اور رسالت کو متضاد چیزیں سمجھتے تھے۔ انسان ہو، بشر ہو، پیغمبر بن جائے، رسول بن جائے، اللہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تعجب کر رہے ہو، یہ تعجب کی بات نہیں، اس پر تو تم خوش ہو جاؤ۔ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو اس کی تو جنس بھی نہیں تھی تمہارے ساتھ ملنے والی، تم اور پریشان ہو جاتے۔ کسی جن کو بھیج دیتے تم اور پریشان ہو جاتے، وہ جنس ہی اور ہے، اس کی اتباع کیسے کرتے؟ اگر کسی جن اور فرشتے کو انسان کے لبادے میں بھیج دیتے، بشری لباس میں بھیج دیتے، پھر وہی اعتراض ہوتا یہ تو بشر ہے۔ تو انسان کو بھیجا ہے تاکہ تم مانوس ہو کر ان کی بات سنو، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انذر الناس، تاکہ غافل لوگوں کو میرا پیغمبر ڈرائے، سمجھائے، راہ حق بتائے، اور پھر جو راہ حق مان کر، جان کر ان کی پیروی کرنے والے ہیں، بشر الذین آمنوا، میرا پیغمبر انہیں خوشخبری سنا دے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی راحت اور سکون ہے۔ راحت سکون کا کیا مطلب؟ ایمان والوں کے دل مطمئن رہتے ہیں۔ دنیا میں ایمان والے کے راحت سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ضمیر مطمئن ہوتے، ان کے دل مطمئن، بے شک اوپر سے تلواریں چل رہی ہوں، گولیاں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو، حالات خراب ہوں، مگر ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور ہم اللہ کی سچی بات کو تسلیم کر چکے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، ان کے ضمیر مطمئن ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے اطمینان کی خوشخبری ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں سچی عزت ان ایمان والے لوگوں کے لیے۔ وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، حضور علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، پھر معجزے دکھائے، زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کر دیے، مان جانا چاہیے تھا۔ تو وہ اور متعجب ہوئے اور کہنے لگے یار یہ انسان تو نہیں کر سکتا، کیسے چاند کے ٹکڑے ہو گئے؟ وہ کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ حضور علیہ السلام کو کہنے لگے ھذا ساحر مبین، یہ جادوگر ہے۔ آج کسی مومن کو اگر کوئی جادوگر کہہ دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مومن اپنے ایمان پہ قائم دائم ہو۔ نبیوں کو لوگوں نے جادوگر کہا ہے، بے شعور لوگ، متعصب اور درم لوگوں نے یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، جادو کے زور پر یہ کرشمے دکھا رہا ہے۔ حالانکہ وہ تو معجزے تھے، ایک انسان کے ہاتھوں سے اللہ معجزے دکھا رہے، مطلب یہ تھا اللہ کہنا یہ چاہتے تھے یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے سفیر ہیں، ان کی بات کو تسلیم کر لو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالی نے دلائل دیے ہیں اپنی قدرت اور اپنی ذات کے تعارف کے لیے۔ اللہ نے فرمایا دیکھا کرو اتنا بڑا آسمان ہم نے بنا دیا،
ستارے بنا دیے، چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، ڈنگروں کی طرح نہیں انسانوں کی طرح دیکھا کرو کہ کتنا بڑا نظام ہے، محکم نظام ہے، اور کتنے سالوں سے چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں سالوں سے بڑا منظم نظام چل رہا ہے، ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہو۔ وہی بات ہے، اگر شعور کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر بات کو سمجھیں گے، سوچیں گے تو بڑا شعور ملے گا، بڑی آگاہی ملے گی۔ اگر ڈنگروں کی طرح دیکھ کے گزر جائیں گے تو پھر میرے محترم دوستوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یدبر الامر، زمین اور آسمان کا نظام بنا کے اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں عرش معلی پہ بیٹھ کر پوری تدبیر کر رہا ہوں، پورا نظام براہ راست میں چلا رہا ہوں۔ فرشتے میرے کارکن ہیں مگر میں ان کا محتاج نہیں ہوں، میری ایک ترتیب ہے، یہ سارے فرشتے ختم کر دیے جائیں پھر بھی میرا نظام چلے گا۔ یدبر الامر، کیونکہ میں خود براہ راست اس کی تدبیر کرنے والا ہوں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، بتوں کو سجدے کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو، مشرک ہو، اور مشرک کے لیے تو سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، مگر جب اللہ اجازت دے، پہلے اللہ کی اجازت ہوگی، اور اللہ اس کے لیے اجازت دیں گے جس کے سینے میں توحید سلامت ہوگی۔ توحید ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر میرے دوستو قرآن گواہ ہے اس کی سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ دلائل جو رب دے رہا ہے یہی تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں سمجھتے ہو بات کو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس کو دل میں اتارو۔ اللہ کے پاس جانا ہے، یقیناً جانا ہے۔ کتنے جا چکے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں اور کتنے جانے والے ہیں، پکی بات ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ بات ہر پیغمبر نے بتائی ہے اور اللہ کی ساری کتابوں میں یہ بات آئی ہے، اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بار ہی میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور دوبارہ بھی میں نے تمہیں پیدا کرنا ہے، اور میں نے دوبارہ عدالت میں اور کٹہرے میں تمہیں کھڑا کرنا ہے۔ دیکھو پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا، جب مادہ ہی نہیں تھا، مٹیریل ہی نہیں تھا، تو بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے اللہ پاک نے بنا دیا۔ تو اب مشرکین کہتے تھے کیسے دوبارہ اللہ پیدا کریں گے؟ اب کم از کم مٹیریل تو موجود ہے، ذرات تو موجود ہیں، مادہ تو موجود ہے، بے شک ہڈیاں بکھر چکی، اعضاء بکھر چکے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے، مگر ان کا وجود تو ہے نا، یہ تو بندہ تسلیم کرتا ہے۔ تو جو مادہ ہی نہیں تھا جس خدا نے بنا دیا ہے، وہ پھر بنے ہوئے انسان کو، بکھرے ہوئے انسان کو دوبارہ اکٹھا کر کے روح ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دے، یہ پہلے کی بنسبت تو آسان ہے۔ تو اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں یہ ہوگا، یقیناً ہوگا، اور اس لیے ہوگا تاکہ آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، جو ایمان والے نیک اعمال والے لوگ ہیں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کو پوری پوری سزا دی جائے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ فرماتے میرے سورج کو دیکھا کرو کتنی بڑی میری دلیل پھر رہی ہے۔ سورج نکلتا ہے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے یہ میری مخلوق ہے، یہ میرا مزدور ہے، میرا کارکن ہے، میں نے اپنے امر سے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کو دیکھو، اور چاند کو دیکھو، یہ بھی میری ایک نشانی ہے۔ اور وقدرہ منازل، میں نے ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، سورج کی بھی منزلیں ہیں، چاند کی بھی منزلیں ہیں۔ سورج چونکہ تقریباً 8 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے، بہت تیز رفتار چل رہا ہے، اس کی منزلوں کا پتہ نہیں چلتا، اور چاند اس کی بنسبت تقریباً 3500 کلومیٹر
فی گھنٹے کی رفتار سے چاند چل رہا ہے تو اس کی منزلیں 28 29 منزلیں ہوتی ہیں، یہ معلوم ہو جاتی ہیں، اس کی بنسبت یہ یعنی آسان ہے معلوم کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان میں غور کرو، اور اس لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کر سکو، مہینوں کا حساب معلوم کر سکو، گھنٹوں کا حساب معلوم کر سکو، پتہ چل جائے انسان کو۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں فرمائی ہیں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ دلائل اس لیے ہم نے تمہارے سامنے رکھے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے، تم جان جاؤ اس بات کو کہ رب کے دلائل ہیں اور رب کو سجدہ کرنا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، دلائل ہی دلائل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات دن کا آنا جانا اور پھر گھٹنا بڑھنا، گرمیوں میں سورج دن بڑھ جاتا ہے اور رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، اور سردیوں کے اندر رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری ترتیب ہے، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بس ایسے جانوروں کی طرح اب سردی آ گئی جی، اب گرمی آ گئی، اب بہار ہے، اب خزاں۔ سوچا کرو یہ کوئی نظام چلانے والا ہے کہ گرمی سردی لانے والا ہے، وہ خزاں بہار پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ تم لوگ ان دلائل کو سمجھو اور میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کوئی زندگی نہیں، جو یقین ہی نہیں رکھتے مانتے نہیں، اور رضوا بالحیات الدنیا، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ اللہ نے کافروں کے لیے بولا ہے۔ رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر راضی بیٹھے۔ مومن بندہ دنیا کی زندگی پہ راضی نہیں بیٹھ سکتا، وہ مطمئن نہیں بیٹھ سکتا، وہ چین سے محلات میں نہیں بیٹھ سکتا، چونکہ اس کا یہ گھر نہیں ہے، اس کا گھر آگے ہے۔ تو کافروں کی بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے، اور رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش بیٹھے ہیں، اور میری آیات سے غافل ہیں۔ آیاتنا غافلون، نہ قرآن سنتے ہیں، نہ حدیث سنتے ہیں، نہ اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ اللہ کی آیات سنتے ہیں۔ اور خوش نصیبو تم سن رہے ہو، الحمدللہ تم اس وعید میں نہیں ہو۔ اللہ گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں سنتے میری آیات، نہیں سنتے میری کتاب، نہیں سنتے میری ہدایات، ان کے ساتھ اللہ گلہ کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا پر مطمئن ہیں، راضی ہیں، آیات سے بے خبر اور غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بما کانوا یکسبون، جو بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، ان کی غفلتوں کا، ان کی لاپرواہیوں کا، دنیا کو دل دینے کا یہ نتیجہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایمان والے بندے جب قبروں سے اٹھیں گے تو چونکہ وہ ایک دہشتناک منظر ہوگا، تو ان کے سامنے ایک خوبصورت انسان آئے گا اور اس کو سینے سے لگائے گا، اس کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرے گا۔ وہ پوچھے گا یار آپ کون ہیں؟ اتنے خوبصورت اور اتنے دل ربا اور اتنی اچھی باتیں کرنے والے دل۔ وہ کہے گا میں آپ کا عمل ہوں، میں نیک اعمال کی شکل ہوں، آپ کے روزے، آپ کی تراویح، آپ کی نمازیں، آپ کا قیام سیام، آپ کے اخلاق، آپ کی نیکیاں، اللہ نے تجھے اس شکل میں بنایا ہے، میں اب آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا تاکہ کسی موڑ پر آپ پریشان نہ ہو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ پاک وہاں یہ بندوبست فرمائیں گے یہدیہم ربہم بایمانہم،
ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو یوں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، اور یہ غمخواری کرنے والا یہ اعمال نامہ یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور جو لوگ کافر ہیں، منکر ہیں، بد اعمال ہیں، وہ جب قبروں سے اٹھیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ان کے سامنے ایک کری شکل انسان آئے گا، بد شکل، بد صورت اور ڈراؤنا انسان، تو وہ گھبرا کے کہے گا یار آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں آپ کا اعمال نامہ ہوں، میں آپ کا کردار ہوں، میں آپ کے افکار ہوں، آپ کا نظریات ہوں، آپ کا عقیدہ ہوں، آپ کی سوچ ہوں۔ دنیا میں قرآن آیا، حدیثیں آئیں، اللہ کے نبیوں نے تمہیں بات سمجھائی، مگر تم نے کوئی توجہ نہ کی، تو میں آپ کا انکار ہوں، کفر ہوں، نافرمانیاں ہوں۔ اس شکل میں وہ ساتھ چلے گا، اور قدم قدم پر اس کو پریشانی ہوگی، ایک تو منزلیں بڑی خطرناک ہوں گی، اور دوسرا ساتھ رفیق سفر وہ ڈرانے والا۔ تو میرے دوستو سچی بات ہے، سوچو کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ ان باتوں کو یقین کے ساتھ سنو اور دل میں رکھو کہ وہ وقت خدا کی قسم آنے والا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اہل جنت جب جنت تک پہنچیں گے، بہشت میں پہنچ جائیں گے، تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، تو بہشت کے اندر ان کی صدا ہوگی سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان۔ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، یا کوئی غلط کام دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، انا للہ۔ اس قسم کے جملے مسلمان کی زبان پہ دنیا میں بھی رہتے ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ہر موڑ پر، اور جنت میں جا کر تو سبحان اللہ، سبحان، اور سبحان اللہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے نا خود بخود بغیر تکلف کے، اسی طرح ہمارے سانسوں کی طرح سبحان اللہ زبانوں پر جاری ہو جائے گی۔ جو جنت والے لوگ ہوں گے جنت میں بس سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے، یہ ان کی صدا ہوگی۔ اور وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا ہوگی السلام علیکم۔ اہل جنت آپس میں السلام علیکم کہیں گے۔ السلام علیکم کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ جنتیوں کی نشانی۔ کچھ لوگ سلام نہیں کرتے، اور سلام کر لیں تو جواب نہیں دیتے، بڑا عجیب۔ حالانکہ السلام علیکم بہت بڑی دعا ہے میرے دوست، بہت بڑی دعا ہے۔ آپ نے جس کو السلام علیکم کہہ دیا، آپ نے بہت بڑی دعا دے دی اس کو کہ اللہ آپ کو ہر قسم کی سلامتیاں نصیب فرمائے، سلامتیاں نصیب فرما دے۔ اور بدبخت آگے جو جواب نہیں دے رہا، گویا کہ اتنی بڑی دعا کو وہ رد کر رہا ہے، اتنے بڑے تحفے کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا میں بھی ایمان والے سلام کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر تحیتہم فیہا سلام، السلام علیکم، یہ ان کی وہاں دعا ہوگی۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری باتیں کرتے کرتے آخری بات جو ہوگی وہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی ہر بات میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنی پاکیزہ ہدایات کے مطابق عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہماری نمازیں اور روزے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، جتنے احباب درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرمائے، یا اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جس طرح تیرے دربار میں تیرے قرآن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اس طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ آخر رمضان تک سب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ ٹائم نکال کر اپنے قرآن کا درس سننے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔